بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا، اور یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاں اول تو حمل نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساکت ہو جاتا۔ اگر 9 ماہ پورے بھی ہو جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ ان صاحب کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے، اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور علاج کروایا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے مشہور تھے، اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے بہت عطا کیا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں انتہائی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی وہی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ صاحب چونکہ مجبور تھے، اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب نے فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اس ان دونوں خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میرے دوستو، یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا الاؤ دکھائی دیا، تو انہوں نے بزرگ کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہی ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگھٹا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور ہی تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا، وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ قرآن والا آ گیا، وہ قرآن پڑھانے والا آ گیا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہا جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ اس صاحب کو بھی برا بھلا کہا، اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے، اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کر اللہ کے حضور التجائیں کی۔ جادو کا توڑ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین سے ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اس رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے، اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی، اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا، اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے، بھلی مانس، اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کیا۔ 9ویں دن پھر وہی اونگ آئی، اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا، اور آتے ہی پیروں میں گر کر معافیا مانگنے لگا۔ ان صاحب سے بولا،
تو مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے، بتاؤں گا۔ میں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا آپ میاں بیوی پر جادو میں نہیں کیا تھا، اور جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے میں بیٹھ گیا، اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چڑھنے لگا، اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا۔ تو معوذتین کس کو کہا جاتا ہے؟ معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ سحر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، انہیں 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے، اور بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے نظیر و بے مثال